بسم اللہ الرحمن الرحیم الرحمن علم القرآن اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن يضلل الله فما له من ولي من بعده وترى الظالمين لما رأوا العذاب يقولون هل إلى مرد من سبيل۔ ارشاد باری ہے کہ جسے اللہ گمراہ کر دیں پھر نہ اس کا کوئی مدد کرنے والا ہے اور نہ کوئی اس کی حمایت میں کھڑا ہونے والا ہے۔ ما لہ من ولی من بعد، اس کے بعد کوئی اس کا معاون مددگار نہیں بنے گا۔ جسے اللہ گمراہ کر دے تو یہ پیش خدمت کیا گیا آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ اگر اللہ ہی گمراہ کر دیں تو بندے کا کیا قصور۔ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ یوں ہی گمراہ نہیں کرتے، بندہ نافرمانی کرتا ہے، گناہ کرتا ہے تو اس کے نتیجے میں اس کے دل پہ ایک سیاہ داغ پیدا ہو جاتا ہے۔ توبہ کرتا ہے، رجوع اللہ کرتا ہے تو وہ صاف ہو جاتا ہے۔ اگر نہیں کرتا، مزید گناہ کرتا ہے تو وہ سیاہی مزید بڑھنے لگتی ہے۔ مسلسل اسی میں چلا جائے تو رفتہ 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 سارا دل سیاہ ہو جاتا ہے۔ جب سارا دل سیاہ ہو جائے تو پھر غضب الہی سے اس پر مہر کر دی جاتی ہے، پھر اس کے لیے معافی کا دروازہ بند ہو جاتا ہے۔ پھر اللہ کریم کہتے ہیں اب ادھر ہی رہے، اب تیری واپسی کی ضرورت نہیں۔ وہ جو سورہ بقرہ میں تھا نا، ختم اللہ علی قلوبہم، اللہ نے ان کے دلوں پر مہر کر دی۔ تو اسی پر یہ سوال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت عالی میں پیش کیا گیا کہ جب اللہ نے مہر کر دی تو اس کا کیا قصور؟ تو آپ نے فرمایا بندے نے اپنے کردار سے مہر لگوائی۔ جرم کی حد ہے 1 بار 2 بار 10 بار 50 بار 1000 بار، آخر ایک حد آ جاتی ہے کہ جب سارا قلب سیاہ ہو جاتا ہے۔ تو فرمایا یہ بہت بڑی گستاخی ہے کہ اس اللہ کریم ناراض ہو، تجھے کبھی کس توبہ کا خیال نہیں آیا، تجھے کبھی اللہ کی نافرمانی کا احساس نہیں ہوا۔ وہ پھر ایسے دلوں پہ تو جو دل اس درجے میں چلا جائے، اللہ کریم فرماتے ہیں پھر اس کا مددگار کون ہو سکتا ہے؟ کوئی بھی۔ اور فرمایا مخاطب وَتَرَى الظَّالِمِينَ لَمَّا رَأَوُا الْعَذَابَ، یہ جو بڑے بڑے ننھے خان ہیں اور اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں، جنہوں میں دنیا میں اپنی شہرت کے لیے یا دولت لوٹنے کے لیے یا ممالک پر قبضہ کرنے کے لیے کروڑوں بے گناہ انسانوں کو موت کی نیند سلا دیا۔ آخر ایک بندے ہی کا فیصلہ تھا، لاکھوں لوگوں کو مار دیا، لوگوں کی عزتیں لوٹی، مال لوٹے، دھوکے سے لیے۔ ظالمین، غلط کار، ہر گناہ ظلم ہے۔ تو فرمایا مخاطب تو ان گناہگاروں کو، بدکاروں کو جو اللہ کی عظمت کے قائل نہیں ہیں، جب ان کے سامنے عذاب آئے گا، آخرت آئے گی، برزخ منکشف ہوگا، جب یہ دوزخ کو دیکھیں گے تو دیکھے گا یہ کہہ رہے ہوں گے حل الی مرد من سبیل، کوئی ایسی تدبیر ہو کہ ہم دنیا میں پھر لوٹ جائیں، پھر بڑی نیکی کریں گے۔ کوئی واپسی کی سبیل ہو سکتی ہے، کوئی ایسا طریقہ ہو سکتا ہے کہ ہمیں پھر سے دنیا میں بھیج دیا جائے، اور اب ہمیں پتہ چل گیا کہ برائی کا انجام کیا ہے، نیکی کا کیا، ہم بڑی نیکی کریں گے۔ فرمایا یہ ان کے دل میں حسرت ہی رہے گی۔
واپس دنیا میں کوئی نہیں آئے گا. وہ نظام ہی ختم ہو گیا, کائنات ہی ختم ہو گئی. وہ سورج ہی جھڑ گیا, وہ چاند ہی چلا گیا, وہ ستارے جھڑ گئے, نہ وہ رات رہی, نہ وہ دن رہا, نہ وہ موسم رہے, نہ وہ کائنات رہی, نہ وہ آبادی. اب کہاں جاؤ گے؟ اب تو یہیں بسیرا ہے. ترا وتراہم یعرضون علیہا خاشعین من الذل ینظرون من طرف خفی. پھر اے مخاطب تو دیکھے گا کہ خوف سے لرزاں اور ترساں منہ نیچے کیے ہوئے ٹیڑھی نظروں سے دوزخ کو چوری چوری کی نظروں سے دیکھ رہے ہوں گے کہ مارے گئے, کس مصیبت میں پڑ گئے. یہ جرأت نہیں ہوگی کہ منہ اٹھا کر دیکھے. لرزاں و ترساں ہوں گے, بدن پہ کپ کپی تاری ہوگی, سر جھکے ہوئے ہوں گے اور ٹیڑھی نظروں سے دیکھ رہے ہوں گے. خاشعین من الذل ینظرون من طرف خفی. چھپی چھپی چوری چوری نگاہوں سے, لرزاں و ترزاں سر جھکا ہوا نیچی نگاہوں سے دیکھ رہے ہوں گے. اس حال میں مومنین بھی تو میدان حشر میں ہوں گے. اس حال میں وقال الذین آمنوا, اس حال میں اللہ کے ایماندار بندے انہیں پھر یاد دلائیں گے, انہیں کہیں گے کہ دیکھو ان الخاسرین الذین خسروا انفسهم واہلیہم یوم القیامہ. وہ کہیں گے ہم تمہیں دنیا میں بھی کہتے تھے, آج بھی بتا رہے کہ سب سے بڑا نقصان میں وہ شخص ہے جس نے اپنی اور اپنے بچوں کی عاقبت تباہ کر دی, آخرت تباہ کر. دنیا چلی گئی یہ نقصان نہیں ہے, صحت چلی گئی نقصان نہیں ہے, عاقبت چلی گئی تو سب کچھ جاتا رہا, تباہ ہو گئے. تم نے دنیا میں حکومت لے لی, کیا کیا؟ قبر میں آئی تمہارے ساتھ. دولت جمع کر لی, کیا ہوا؟ دولت تمہارے ساتھ قبر میں آئی. آخرت کے لیے جو کیا یا جو چھوڑا وہ ساتھ قبر میں آیا. تو سب سے بڑا نقصان یہ ہے کہ مومن پھر وہاں بھی ان سے کہیں گے کہ سب سے بڑا خسارہ پانے والا وہ شخص ہے جس نے اپنے آپ کو بھی اور اپنے بال بچوں کو بھی آخرت اور قیامت کے دن نقصان میں رکھا. الا ان الظالمین فی عذاب مقیم. خوب سن لو, طے شدہ بات ہے, مشرک و کافر, ظلم کرنے والے لوگ, اللہ کے نافرمان, اللہ کو نہ ماننے والے, اطاعت نہ کرنے والے ہمیشہ ہمیشہ عذاب میں رہیں. یہ کوئی دنوں کی بات نہیں, سالوں کی بات نہیں, صدیوں کی بات نہیں کہ کبھی ختم ہو جائے گی. نہیں, نہ موت آئے گی نہ زندہ ہوں گے. زندگی موت سے بدتر ہوگی اور موت آئے گی نہیں. ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں جلتے رہیں گے. فی عذاب مقیم, وہیں قیام ہوگا ہمیشہ, مستقل رہائش مل جائے گی انہیں جہنم. وما کان لهم من اولیاء ینصرونہم من دون اللہ. وہاں اللہ کے علاوہ کوئی ایسا دوست ساتھی مددگار نہیں ہوگا جو اللہ سے بڑھ کر ان کی مدد کرے. اللہ کے علاوہ کوئی مدد نہیں کر سکتا. وہاں کوئی ایسا نہیں جو کسی کافر کو, مشرک کو دوزخ سے نکال لے, اس کا عذاب ہی کم کر دے, اسے ایک دن کی چھٹی دلا دے. قرآن کریم میں آتا ہے کہ کفار و مشرکین جہنم کے داروغے سے کہیں گے, فرشتے سے کہیں گے کہ یار تو ہی اللہ سے دعا کر, تو تو فرشتہ ہے, کم از کم ایک دن تو ہمیں چھٹی دے دے, ایک دن کا عذاب ہم سے کم کر دے. تو وہ آگے سے جواب دے گا تمہارے پاس اللہ کے نبی اور رسول آئے نہیں تھے, ان کی بات تو ہم نے مانی نہیں. کہے گا پھر آج تمہاری بات کون سنے؟ تم نے انبیاء کی نہیں سنی تو آج تمہاری کون سنے گا؟ بھگتو جو بھگت رہے. وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن سَبِيلٍ.
اللہ جس سے خفا ہو جائیں اور اللہ کو اتنا ناراض کر دے کہ وہ اسے توبہ کا راستہ ہی بند کر دیں، اسے گمراہ کر دیں، پھر اس کے لیے کوئی سبیل نہیں، کوئی راستہ بچنے کا نہیں ہے، پھر وہ نہیں بچ سکتا، کہیں نہیں جا سکتا، کوئی اس کی مدد نہیں کر سکتا۔ لہذا آج وقت ہے، استجیبوا لربکم، اپنے پروردگار کی بات قبول کرو، وہ تمہارا مالک ہے، خالق ہے، اس نے تمہیں پیدا کیا، تمہیں عزت دی، نام دیا، غذا دے رہا ہے، پرورش کر رہا ہے، اولاد دی، مال دیا، جان دی، کیوں اس کی بات نہیں مانتے ہو؟ آج موقع ہے، آج اس کی بات قبول کر لو۔ اسلام دین فطرت ہے، مشکل تب ہوتا ہے جیسے عیسائیت میں ان بعد والے عیسائیوں نے یہ گھڑ لیا کہ جو پادری ہوگا وہ شادی نہیں کرے گا، جو عورت نن بنے گی وہ شادی نہیں کرے گی۔ یہ غیر فطری اعمال ہے، فطرت، انسانی فطرت کے خلاف، اور ان پہ قائم رہنا انسان کے لیے ممکن نہیں ہے۔ وہ شادی نہیں کرے گا تو بدکاری کرے گا۔ اسی طرح جین مت وغیرہ میں ہے کہ وہ کھانا کھائے گا نہیں اور بہت تھوڑا کھائے گا اور یہ کرے گا، یہ سارے غیر فطری ہیں۔ اسلام دین فطرت ہے، مومن محنت بھی کرے گا، روزی بھی کمائے گا، کپڑے بھی پہنے گا، جوتے بھی پہنے گا، کھانا بھی کھائے گا، شادی بھی کرے گا، ماں باپ بھی ہوں گے، بہن بھائی بھی ہوں گے، معاشرہ بھی ہوگا، ملک بھی ہوگا، اولاد بھی ہوگی، سارے کام جو زندہ انسان نے کرنے ہیں وہ کرے گا۔ اسلام کہیں روکتا نہیں۔ اسلام طریقہ بتاتا ہے کہ کائنات اللہ کی ہے اور اس میں رہنے کا سلیقہ یہ ہے، اچھا کھاؤ، حلال کما کر دوسرے کا چھین کر نہیں، وہ اچھا نہیں ہے، وہ ظلم ہے۔ جو دوسرے کا چھین کر کھاؤ گے وہ ظلم ہے۔ کھانے سے نہیں روکتا، کہتے ہیں حلال کھاؤ۔ اچھا پہننے سے نہیں روکتا، حکومت کرنے سے نہیں روکتا۔ کتنے مسلمان حکمران ہوئے ہیں، برے صغیر میں مسلمان حکمران کتنے ایسے ہوئے ہیں جو پورے برے صغیر کے بادشاہ تھے، لیکن اپنے روٹی اور اپنے لباس کے لیے قرآن کریم لکھ کر چوری چوری بیچا کرتے تھے۔ پورا ملک ان کے پاس تھا، پوری حکومت ان کے، پورے ملک کے خزانے بیت المال پاس تھا، کھانا بھی اس میں سے نہیں لیتے تھے۔ یہ مسلمان حکمرانوں کی روایت۔ آج تو ہمارے ٹی وی ڈراموں میں یہ نئی نسل آ گئی ہے جن کا نہ لباس اپنا ہے، نہ شکل اپنی ہے، نہ سوچ اپنی ہے، نہ مزاج اپنا ہے، اور یہ مسلمان حکمرانوں پہ تنقید کرتے رہتے ہیں۔ انہیں ہندو، مشرک، سکھ، مرہٹے جنہوں نے ہمیشہ قتل عام کیا اور مخلوق کو لوٹا وہ نظر نہیں آتے، مسلمان حکمرانوں کا مذاق اڑاتے ہیں۔ برے صغیر میں مسلمان حکمران جو ہوئے ہیں، 4-5 حکومتیں یکے بعد دیگرے ایسے آئیں کہ پہلے بادشاہ کا غلام تھا وہ اس کی جگہ بادشاہ بن گیا۔ یہ غلام کیسے بادشاہ بن جاتے تھے؟ یہ بھی اسلام کی خوبی ہے کہ جب بادشاہ فوت ہوا، اس کو کوئی جانشین نہیں تھا، تو اس کے کسی غلام میں اہلیت تھی تو مسلمانوں نے اسی کو سلطان بنا لیا، اہلیت و استعداد کی بنیاد۔ وہ یکے بعد 5-6 حکومتیں آئیں جسے خاندان غلامہ کہتے ہیں تاریخ میں۔ وہ کسی کے ایک دوسرے کے بیٹے نہیں ہیں، ایک کے بعد دوسرا اس کا غلام جا، اس کے بعد اس کا غلام جانشین ہو۔ میرا نہیں خیال کہ اس خاندان غلامہ کے کسی بادشاہ نے بیت المال سے ایک لقمہ لیا۔ بلکہ قطب الدین ایبک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بھی قرآن ہی لکھ کر بیچا کرتے تھے، تو کسی امیر نے زیادہ پیسے دے کر خرید لیا تو انہوں نے حکم دے دیا کہ آئندہ یہ بات صیغہ راز میں رکھی جائے کہ یہ قرآن کریم کس نے لکھا ہے، وہی پیسے لیے جائیں جو ہدیہ ہے، زیادہ نہ لیے جائیں۔ کیونکہ اس وقت یہ پریس وریس تو تھے نہیں نا، ہر جگہ قرآن کریم ہاتھ ہی کے لکھے ہوئے ملتے تھے، قلم سے ہی لکھے جاتے تھے۔
تو نسلاً بعد نسلاً ایسے حکمران ہوئے ہیں، مغلوں میں ایسے حکمران ہوئے ہیں، عیاش بھی ہوئے ہیں، لیکن یہ بھی اسلام کی خوبی ہے کہ ایسے بھی ہوئے ہیں۔ تو فرما استجیبوا لربکم، وہ تمہارا پروردگار ہے، آج اس کی بات مان لو، قبول کو تمہیں کوئی غیر فطری کام نہیں کہتا، وہ کھانے سے پینے سے اٹھنے بیٹھنے سے دوستی تو کسی سے بات سے روکتا نہیں ہے، اس کا سلیقہ بتاتا ہے۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ جو طریقہ کسی کام کو کرنے کا اسلام بتاتا ہے، اس کام کو کرنے کا صحیح ترین طریقہ وہی ہے، اور جو طریقہ صحیح ہوتا ہے وہ سب سے آسان ہوتا ہے۔ استجیبوا لربکم، یار آج تم اللہ کی بات مانو، اگر کل تم کہتے ہو کہ اللہ ہماری بات قبول فرمائے تو آج اللہ کی بھی تو مانو۔ تم مخلوق اور محتاج ہو کر اس کی بات نہیں مانتے تو وہ خالق بے نیاز ہو کر اسے کیا ضرورت ہے تمہاری بات مانے گا؟ من قبل یاتی یوم لا مرد لہ من اللہ، اس سے پہلے مان لو کہ جب وہ وقت آ جائے گا جو پھر کبھی ٹلا نہیں کرتا، پھر وہ لوٹایا نہیں جا سکتا، پھر تم واپس دنیا میں نہیں آؤ گے، پھر تمہیں ماننے نہ ماننے کی فرصت نہیں ملے گی، اس سے پہلے پہلے اللہ کی بات قبول کر لو، کیونکہ وہ وقت جب آئے گا تو ما لکم من اللہ من ملجأ یومئذ وما لکم من نکیر، اس دن نہ تو اگر موت آ گئی اور تم نے توبہ نہ کی اور تم برائی میں نافرمانی میں مر گئے تو موت کے بعد نہ تو کوئی توبہ کی گنجائش ہوگی، نہ ہی کوئی جائے پناہ ہوگی، اور نہ کسی گناہ کا انکار کر سکو گے کہ میں نے ایسا نہیں کیا، یہ بھی ممکن نہیں۔ جرم سے بچنے کے دو ہی راستے ہوتے ہیں، نہ رشوت دے دے، سفارش کرا لے، یا اپنے پر جرم ثابت نہ ہونے دے۔ فرمایا وہاں سب کچھ نہیں ہو سکے گا، نہ کوئی سفارشی ہوگا، نہ کوئی رشوت لے گا، نہ جرم چھپایا جا سکے گا۔ فَإِنْ أَعْرَضُوا، ان سب حقائق کو بتانے کے بعد بھی میرے حبیب اگر یہ آپ کی بات سے رخ پھیر لیں، آپ کی بات قبول نہ کریں، فَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا، تو ہم نے آپ کو ان پر کوئی چوکیدار یا نگہبان نہیں بنایا۔ آپ کی ذمہ داری اللہ کا پیغام پہنچانا ہے، جو قبول کرے اس کی رہنمائی کرنا ہے، جو انکار کرے آپ بھی اس کی پرواہ نہ کریں، کیونکہ آپ اس کے ذمہ دار نہیں ہیں۔ ان علیک الا البلاغ، آپ کے ذمے جو ہے وہ ہے کہ اللہ کا پیغام آپ پہنچا دے، پہنچانا آپ کی ذمہ داری ہے، منوانا آپ کی ذمہ داری نہیں ہے۔ مبلغ کا، واعظ کا، استاد کا کام ہے اللہ اللہ کے رسول کی بات پہنچانا، منوانا نہیں۔ پہنچانے اور منوانے میں بڑا فرق ہے۔ یہ آج کل ہماری فرقہ بندی اور لڑائیاں فرقوں پہ کیوں ہو رہی ہیں؟ ہم منوانا چاہتے ہیں کہ جو میں کہتا ہوں وہی مانو، حالانکہ یہ شرعی طریقہ نہیں ہے۔ اگر کوئی کفر کرتا ہے تو اللہ نے اسے اختیار دیا ہے، کفر کر کے دیکھ لے، انسانی حقوق اس کے ہیں، آپ اسے قتل نہیں کر سکتے، مال نہیں لوٹ سکتے، تکلیف نہیں دے سکتے، عزت و آبرو نہیں لوٹ سکتے، اس کے انسانی حقوق ہیں۔ جب اللہ کے پاس جائے گا اللہ خود حساب لے لیں گے۔ آپ نے اللہ کی بات پہنچا دی، اس نے نہیں مانی، وہ جانے اس کا رب جانے۔ تو فرقہ بندی پہ لڑنے کا اسلام میں تو کوئی جواز، اسلام میں فرقہ ہے ہی کوئی نہیں، ایک ہی فرقہ ہے، اللہ اللہ کو رسول کے ماننے والے سب ایک ہیں۔ جو نہیں مانتا وہ اسلام سے خارج ہے، پھر فرقہ کہاں سے آ گیا؟ تشریحات میں، فروعات میں جو اختلاف ہوتے ہیں وہ اختلاف نہیں ہوتے، اختلاف ہوتے ہیں جو اصول میں اختلاف۔ اسلام میں اصول میں کہیں اختلاف نہیں۔ تو فرمایا آپ کی بات بھی اگر یہ قبول نہیں کرتے
تو ہم نے آپ کو ان پر کوئی نگہبان یا ان کا محافظ یا ان کا چوکیدار نہیں بنایا۔ آپ کا منصب جلیلہ یہ ہے کہ آپ اللہ کی بات ان تک پہنچا دیں، ماننے نہ یار میں نے ان کو دیا ہے، جو مانے گا، جو نہیں مانتا نہ مانے۔ یہاں ایک اعتراض یہ بھی کرتے ہیں کہ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاد کیوں کیا اور جنگیں کیوں ہوئیں اسلام میں؟ یہ بات ذرا صاف ہو جانی چاہیے کہ جتنے غزوات اہل نبوی میں ہوئے اور جتنے سرایا ہوئے، غزوہ اور سریہ جنگ کی دو قسمیں ہیں۔ جس جنگ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کمان فرمائی بنفس نفیس شریک ہوئی، اسے غزوہ کہتے ہیں۔ جس جنگ میں حضور نے کسی کو امیر بنا کر حکم دیا اور بھیجا، اسے سریہ کہتے ہیں۔ تو 13 برسوں میں غزوات و سرایا کہیں 200 کے قریب جا پہنچتے ہیں۔ کوئی ایک سریہ، کوئی ایک غزوہ ایسا نہیں جس میں مسلمانوں نے کفار پر چڑھائی کی ہو، کافروں نے شرارت کی، مسلمان دفاعی طور پر لڑے۔ سارے غزوات و سرایا بدر سے لے کر اخیر تک دفاعی تھے۔ خلافت راشدہ میں جتنی فتوحات ہوئیں، وہ ممالک فتح کیے گئے جنہوں نے اسلام پر حملہ کرنے کی کوشش کی، مسلمان ریاست پر چڑھائی کرنے کی کوشش کی، ان سے جنگ کی گئی، وہ فتح ہوئے۔ ورنہ عہد فاروقی میں ایک دور ایسا بھی آیا، بہت بڑی ریاست بن گئی، کوئی حملہ آور بال نہیں رہا، تو جرنیلوں نے پوچھا سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ سے کہ ہم وہ علاقے فتح کر سکتے ہیں؟ آپ نے فرمایا اگر وہ آپ پر چڑھائی نہیں کرتے تو آپ کو چڑھائی کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ لوگوں کو فتح کرنا ہمارا مقصد نہیں ہے، اللہ کا پیغام پہنچانا ہے۔ تو اسلام کی جنگیں نہیں تھیں، دفاعی جنگیں تھیں، اپنی حفاظت کی تھیں، جتنی بھی تھیں، حضور کے عہد میں بھی اور خلافت راشدہ میں۔ جب بادشاہ آ گئے تو بادشاہوں کے فیصلوں کے ہم ذمہ دار نہیں ہیں، اچھے بھی ہوئے برے بھی ہوئے، صحیح فیصلے بھی انہوں نے کیے، غلط بھی کیے، وہ اور بات ہے۔ جو غلط کیے وہ خلاف شریعت تھے، جو صحیح کیے وہ درست تھے۔ انسانی مزاج یہ ہے، فرمایا وَإِنَّا إِذَا ذَقْنَا الْإِنسَانَ مِنَّا رَحْمَةً فَرِحَ بِهَا۔ ہم دنیا میں جب تھوڑی سی فراخی انسان کو دے دیتے ہیں، صحت دے دیتے ہیں، دولت دے دیتے ہیں، اولاد دے دیتے ہیں، اقتدار دے دیتے ہیں، وہ دے دیتے ہیں، فرحہ بہا، بڑا پھونڈ جاتا ہے اس سے، وہ پھیل جاتا ہے، خوش ہو جاتا ہے۔ اسے نہ اللہ نظر آتا ہے، نہ عظمت رسالت نظر آتی ہے، نہ اللہ کی کتاب کی پرواہ کرتا ہے، نہ بھلائی کو سوچتا ہے۔ وہ اکڑ جاتا ہے، میرے پاس دولت اتنی ہے، میری گاڑیاں اتنی ہیں، میری جائیداد اتنی ہے، میرے بیٹے اتنے، میرے پاس حکومت ہے، میں فلاں وزارت میرے پاس ہے، میں وزیر اعظم ہوں، میں صدر ہوں، وہ اکڑ جاتا ہے۔ وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ فَإِنَّ الْإِنسَانَ كَفُورٌ۔ اور اگر اسی انسان پر اس کی اس بری سوچ اور غلط ارادوں اور غلط کردار کی وجہ سے مصیبت آ جائے، تو مصیبت تو اس کے اپنے کردار، اس کی فکر، اس کے نظریے سے آتی ہے، بس پھر مرنے لگ جاتا ہے، پھر ناشکری کرتا ہے، پھر بھی اسے اللہ کی طرف رجوع کرنے کی تو ہوگا، مارے گئے، مر گئے، تباہ ہو گئے، ہمارا تو کچھ نہیں بچا، وہ دیکھو یہ ہو گیا، کل میں وزیر اعظم ہاؤس میں تھا، آج انہوں نے مجھے حوالات میں بند کر دیا۔ پھر بھی یہ نہیں کہتے کہ اللہ میں نے کہاں غلطی کی، میں تخت شاہی سے حوالات میں کیوں آیا، یا اللہ کوئی ایسی بات، میں توبہ کر رجوع اللہ نہیں، پھر نا امید ہو جاتے ہیں، جیسے کوئی اللہ بھی ہے ہی کوئی نہیں، کوئی امید کا راستہ ہی نہیں۔ ان الانسان لکفور، پھر ناشکرے ہو جاتے ہیں۔ وہ جی ساڑھے نہ رب کے کیتی، ساڑھا رب کے پہ کردہ، سانوں تو حکومت چاہ کے حوالات بھیج، ساڑھے نہ اللہ کے کر چھوڑ، حالانکہ یہ نتیجہ ان کے اپنے کردار کا ہوتا۔
اپنے کیے سے بے شمار گناہ معاف ہوتے ہیں۔ اور پھر ہمارے ہاں تو اللہ معاف کرے، یہ ہمارا روز کا تجربہ ہے کہ حکمران بھی بنے، وزارت عظمیٰ پہ فائز رہے، پھر لوگ کوئی پھانسی لگ گئی، کوئی جیلوں میں چلے گئے، کوئی جیلوں سے نکل کر پھر وزیر اعظم بن گئے، پھر ویسے کے ویسے۔ وہ جو سگلاخوں کے پیچھے روتے تھے اور چلاتے تھے وہاں ویسے نا امید تھے، وہاں بھی کوئی اللہ سے امید نہیں تھی، اور جب دوبارہ پھر اکڑ گئے، پھر ویسے کے ویسے۔ کوئی عجیب مخلوق ہے یہ، فراخی دیتے ہیں تو اکڑ جاتا ہے، اپنے کردار کی وجہ سے جب کوئی مصیبت آ جاتی تو پھر ویسے ناشکری کرتا ہے، اور پھر اللہ پر بہتان تراشی کرتا ہے۔ یہ ساڑھا رب کے پہ کردہ۔ یہ ساری باتیں کیوں ہوتی ہیں؟ عظمت الہی اور عظمت رسالت سے محرومی کے لیے۔ کوئی اللہ کو جانتا ہو اپنی حیثیت کے مطابق، کوئی اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جانتا ہو، عظمت رسالت سے آگاہ ہو، تو یہ حال نہیں ہوتا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ 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 اللہ۔ حضرت امیر محمد اکرم آوان مد ظلہ العالی دارالعرفان منارہ ضلع چکوال میں سالہ سال سے قرآن و حدیث کے اوپر خطابات کر رہے ہیں اور سلسلہ نقشبندیہ اویسیہ کے مطابق لوگوں کو ذکر الہی کی تربیت دے رہے ہیں۔ وہ قرآن پاک کی تفسیر ترتیب وار بیان کر رہے ہیں۔ تفسیر قرآن کو وہ موجودہ ملکی اور بین الاقوامی حالات کے مطابق بیان کرتے ہیں۔ موٹر وے سے کلر کہار کے انٹرچینج سے نکلتے ہوئے، کلر کہار کی جھیل سے ہوتے ہوئے میانی، بوچھال اور نورپور سے گزرتے ہوئے دارالعرفان منارہ پہنچ سکتے ہیں۔ حضرت امیر محمد اکرم آوان نے بچیوں اور بچوں کی دینی اور دنیاوی تعلیم کے لیے سقارہ اکیڈمی کے نام سے ایک درسگاہ بھی قائم کی ہے، جس کا افتتاح ملک پاکستان کے صدر جنرل محمد ضیاء الحق نے اپنے دست مبارک سے کیا تھا۔ وہ تمام احباب جو اسلام کی طلب رکھتے ہیں ان سے گزارش ہے کہ دارالعرفان منارہ ضلع چکوال میں امیر محمد اکرم آوان صاحب کے خطابات سے مستفید ہوں۔ وہ ہر جمعے کو نماز سے پہلے بیان فرماتے ہیں۔ ہر ماہ کی پہلی اتوار کو ماہانہ اجتماع ہوتا ہے جس میں آپ خصوصی خطاب فرماتے ہیں اور پاکستان کے چاروں صوبوں سے احباب اس اجتماع میں شرکت کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہاں سال میں 2 مرکزی اجتماعات بھی ہوتے ہیں، ایک رمضان المبارک میں اعتکاف کا اجتماع اور دوسرا جولائی اور اگست میں 40 دن کا اجتماع ہوتا ہے جس میں روحانی تربیت کی جاتی ہے۔ اپنا خون سیماب دے کر اتنا ہم کر جائیں گے، نام آقا کا چمن میں پھر رقم کر جائیں گے۔